بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات لازمی۔ سبق جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا نام تھا طہارت و جسمانی صفائی، اور ہمارے آج کا موضوع ہے غسل، جو آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے۔ آج کے سبق کا تدریسی مقصد یہ ہے کہ طلبہ اسلام کی روشنی میں غسل کی ضرورت و اہمیت اور اس کے طریقے سے آگاہ ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ آج ہم غسل کے حوالے سے تفصیلات دیکھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے غسل کے معنی، غسل قرآن مجید کی روح سے، غسل کے فرائض، غسل کا طریقہ، غسل کے مسنون مواقع، غسل کے آداب۔ غسل کے حوالے سے آج ہم اینیمیٹڈ کلپ دیکھیں گے۔ غسل کے لیے موضوع پانی، غسل میں ممنوع چیزیں، درسی کتاب کا مواد اور حاصل بحث۔ غسل کے معنی۔ غسل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دھونا، پانی بہا کر جسم کو ملنا، یعنی پورے بدن پر پانی کا بہانا اور بدن کو دھو کر میل کچیل سے پاک کرنا اور جسم سے میل کچیل کا دور کرنا۔ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ غسل قرآن مجید کی روح سے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کی وہ آیات دیکھیں گے جس میں ہمیں غسل کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق غسل پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو نہا دھو کر پاک صاف ہو جایا کرو۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ناپاکی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، اگر جسم ناپاک ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، اور اگر غسل نہ کیا جائے تو انسان گنہگار رہتا ہے اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ غسل کے فرائض۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کا پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور کلی اس طرح کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے۔ غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ جہاں تک ممکن ہو پانی آگے تک لے کے جایا جائے۔ غسل کا تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بالوں کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر تک بھی پانی کو پہنچایا جائے۔ غسل کا طریقہ۔ غسل کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، خصوصاً شرمگاہوں کو، پھر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ 3 بار اس طرح سے کلی کی جائے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ناک میں 3 بار پانی ڈالا جائے اور جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے کر جایا جائے۔
اسی طرح پھر سر پر پانی ڈالیے اور اسے بالوں کی جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. دائیں طرف سے شروع کیجیے. پورے جسم پر پانی 3 بار بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا. غسل کے مسنون مواقع. کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن میں غسل کرنا مسنون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو مسنون قرار دیا ہے. اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی غسل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے قبل بھی غسل کرنا مسنون ہے. غسل کے آداب. غسل کرتے ہوئے چند آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پانی اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے. پردے میں نہانا چاہیے. غسل خانہ میسر نہ ہو تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے سطر والے حصے پر کپڑا باندھ لے، مگر عورت کے لیے مکمل پردہ ضروری ہے. غسل کرتے وقت باتیں کرنے اور گنگنانے اور فضول پانی ضائع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اب ہم ایک اینیمیٹڈ کلپ کے ذریعے سے جانیں گے کہ غسل کب کب کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے. Ghusl is an Islamic bathing of the whole body from the head to the feet. Sometimes a ghusl is wajib to perform and sometimes it is mustahab. Wajib ghusls include ghusl of haid, i.e. menstruation for women, ghusl of blood discharge after childbirth, ghusl of istihada, i.e. irregular blood discharge for women, ghusl for touching a dead body, ghusl given to a dead body, and ghusl of janaba. A person becomes in the state of janaba after copulation or seminal discharge. When a person is in the state of janaba, it is haram to touch any letter of the Quran with any part of your body, or the names of Allah in whichever language they are written. It is better not to touch the names of the prophets, imams, and Sayyidah Fatima, peace be upon them all, as well. It is haram to enter Masjid al-Haram in Mecca and the Masjid of the Prophet in Medina. Staying in other mosques or even entering a mosque to take something from it is haram. But there is no problem if you pass through the mosque by entering one door and exiting another. It is also haram to recite any of the 4 verses of prostration in the Holy Quran. As for the makruh things while in the state of janaba, it is makruh to eat and drink unless one washes his face and hands and rinses his mouth. It is makruh to read more than 7 verses of the Holy Quran that do not include the verses of prostration. Touching the cover or blank pages of the Quran or even keeping the Quran with oneself is makruh. Dyeing your hair, rubbing oil on the body, and sleeping is makruh in some cases. It is wajib to perform ghusl if you are in the state of janaba before any of the 5 daily prayers. There are 2 ways of performing ghusl. One way is by immersing the entire body in the water in one go, but it is not necessary for the entire body to be out of the water before starting the ghusl. For example, we are already in the water and our head is not. We make the intention of ghusl and go under the water completely, making sure the water reaches all body parts. Done. Note, if a person is in their ihram while performing Hajj or Umrah, they must not perform this immersive ghusl. Also, while one is fasting and you need to perform ghusl, some scholars state that the fast will be broken because you immersed your head underwater, so you perform the second way of ghusl. The second way of performing ghusl is the sequential method. For example, if we stand under the shower, first we make the intention of seeking closeness to Allah. Now, based on the obligatory precaution, we wash the entire head and neck. But washing inside the ears and nose and whatever is considered to be an inner part of the body is not wajib. Now you wash the whole right side of your body and then the whole left side. Note,
Some scholars have not specified the right before the left. For example, after the washing of the head and neck, you just wash the rest of your body. Some of the conditions of ghusl: the water must be tahir, not mixed water, and you must have permission to use it. If there are obstacles, they must be removed. If a verse of the Holy Quran or a name of Allah is written on a part of the body and you are performing a sequential ghusl, then you must make the water reach the area in a way that your hand does not touch the writing. Some scholars state that once you perform the ghusl of janaba, you can perform prayer without wudu. You can even perform one ghusl for a number of other ghusls in one. For example, you make your intention for ghusl of janaba, ghusl of Friday and so on, and perform one ghusl for all of them. غسل کے لیے موزوں پانی. ہر وہ پانی جو پاکی دلانے کا باعث بنے وہ پانی غسل کے لیے موزوں ہے. مثلا کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، نہر اور دریا کا پانی، چشمے کا پانی اور نلکوں سے آتا ہوا صاف پانی. بارش کے پانی سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے. پاک اور صاف پانی اگر بالٹی میں موجود ہو تو بالٹی اور مگ کے ذریعے سے بھی نہایا جا سکتا ہے. شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بھی نہایا جا سکتا ہے. باتھ ٹب میں بھی بیٹھ کر نہایا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب نہا کر فارغ ہوں تو پورے جسم پر ایک دفعہ ضرور صاف پانی بہا لینا چاہیے، تاکہ اگر جسم پر کوئی گندگی لگی رہ گئی ہے تو وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے. اور نہاتے ہوئے غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. غسل کے دوران گانے، ناچنے اور باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں غسل کے دوران ممنوع ہیں. اب ہم آپ کی درسی کتاب کے صفحات سے تدریسی مواد کو پڑھیں گے. غسل اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں. اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے. علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے. اسی طرح عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے. ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں یا تعلیم الاسلام جیسی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں جن میں غسل واجب ہوتا ہے. اور اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان ناپاک رہے گا اور اس کی عبادت قبول نہ ہوگی. غسل کا طریقہ: نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائے. آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے. بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے. پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے. غسل خانے میں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے. البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے. غسل کرتے وقت گنگنانے
اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی، عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں غسل مسنون طریقے سے ہی کرنا چاہیے تاکہ ہم طہارت حاصل کر سکیں، ہمارا جسم پاک صاف ہو سکے اور پھر اس کے بعد کی جانے والی ہماری عبادات کو شرف قبولیت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق صفائی و ستھرائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کا پکا اور سچا پیروکار بنائے، آمین۔ فی امان اللہ۔ If you liked the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.